السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نالج آف اسلام۔ آج کا ہمارا موضوع شب برات کی فضیلت کے بارے میں ہے، تو اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے، شکریہ۔ 15 شعبان کی رات میں ہمارے ملکوں میں، جو ہمارے عجمی ملک ہیں، اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ میرے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا۔ عجیب و غریب عبادات کر لی ہیں، عجیب و غریب اس کے اعمال بنا لیے ہیں اپنی طرف سے، اور مسجدیں بری ہوتی ہیں اور روشنیاں لگی ہوتی ہیں اور آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے اس رات کی فضیلت بتائی، کوئی عمل نہیں بتایا۔ جیسے یہاں کوئی صلاۃ تسبیح کی جماعت کرا رہے ہوتے ہیں، کوئی اجتماعی تہجد پڑھا رہے ہوتے ہیں، کوئی دیگیں چڑھا رہے ہوتے ہیں، کوئی آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس میں اتنا غلو ہو گیا ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور کچھ علماء نے اس کے رد میں اس کا اتنا انکار کیا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، اس رات فضیلت میں جتنی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن اتنی کثرت سے ہیں کہ ان سب کا مل کر جمع ہو کر کم از کم وہ حسن لغیر ہی تک پہنچ جاتی ہیں۔ اور ابن حسیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان احادیث کے مجموعے سے چونکہ اگرچہ ضعیف ہیں لیکن کافی زیادہ ہیں، تو وہ حسن لغیر ہی تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو حسن لغیر ہی سے کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا، عمل ثابت ہوتا ہے صحیح احادیث کے ساتھ۔ ایک احادیث کی کثرت سے روایات اور ایک امت کا عمل، امت کا بہت بڑا طبقہ صدقیوں سے اس رات کا اہتمام کر رہا ہے۔ لیکن کچھ عرصہ پہلے تک کا اہتمام تھا جن میں روزہ رکھنا، رات کو کوئی نوافل پڑھ لینا یا 2-4 زیادہ پڑھ لینا، لیکن اب یہ جو ڈھول تماشے ہوئے ہیں اس کا تو کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ تو اس رات کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا، اور احادیث سے پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو میں ساری دنیا کے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، سوائے 5 آدمیوں کے۔ 5 کے سوا سب اہل ایمان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ مشرک، المشرک، پہلے نمبر پہ ہے مشرک، دوسرے پہ ہے مشاہن۔ مشاہن کسے کہتے ہیں؟ دل میں بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے اپنے پجامے، شلوار، چادر کو ٹخنوں سے نیچے تک لے جانے والا، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ وہ تکبر کی وجہ سے ہو، سستی کی وجہ سے ہو، غفلت کی وجہ سے ہے۔ چونکہ جب آپ نے ایک مرتبہ اس کے بارے میں بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، یا رسول اللہ، میری چادر، آپ چادر باندھتے تھے پہلے، جیسے ہمارے پنجاب کا لباس چادر تھا، اب وہ کم ہو گیا ہے، تو ہمارے تو بزرگ عورتیں بھی اور مرد بھی سب چادر باندھتے تھے، شلوار کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے بچپن میں یہ تو پھر آہستہ آہستہ جب تعلیم آئی ہے تو شلوار دیہاتوں میں بھی اور شہروں میں بھی عام ہو گئی ہے۔ تو اگر وہ اس لیے لٹکا رہے ہیں کہ طبیعت میں تکبر ہے، پھر اس وعید کا وہ حقدار ہے۔ اگر ویسے اس کی نیچے جا رہی ہے تو میرا مالک ایسا وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو ہے رحیم و کریم ہے، صرف شلوار نیچے لٹکانے سے وہ اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتا۔ اگر اس کے پیچھے تکبر ہے تو تکبر نہیں ہے، تو انشاءاللہ وہ اس سے محفوظ ہوگا۔ تو اپنی چادر کو لٹکانے والا، لیکن شرط تکبر۔ 5ویں نمبر پہ آتا ہے ماں باپ کا نافرمان۔ نافرمان ایسا کہ دکھ دینے والا۔ چھوٹی موٹی اونچ نیچ تو ہر بچے سے ہو جاتی ہے، جس نے والدین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ان کے دکھ دے دے کر ان کا سینہ چیر دیا ہو، پرزے پرزے کرنا۔ کسی چیز کو تو اپنے دکھ دے کر اپنی بدتمیزی کے ساتھ اس نے ماں باپ کا دل زخمی کر دیا ہو، ایک یہ نہیں معاف ہوتا۔ اور 5ویں نمبر پہ آتا ہے مسلسل شراب پینے والا۔ مستقل جو شراب کا عادی ہو، ان 5 کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ معافی نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ معافی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 ایسے گناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے بخشش رک جاتی ہے۔ اگر وہ شرک سے نکل آئے، وہ کینہ سے نکل آئے، وہ تکبر سے نکل آئے، وہ والدین کی نافرمانی سے نکل آئے، شراب چھوڑ دے، تو ان کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ جب بھی کوئی توبہ کر لے گا فوراً ان کی بخشش ہو جائے گی۔ نہ 15 شعبان کی ضرورت ہے، نہ لیلۃ القدر کی ضرورت ہے، نہ بیت اللہ جانے کے ساتھ توبہ کی شرط ہے۔ جہاں بھی وہ بیٹھ کے توبہ کر لے، جس لمحے میں کرے گا، اسی وقت اس کی توبہ قبول ہو جائے گی اور اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔
دن کا روزہ، رات کا قیام، قیام سے مراد نوافل ہیں، کوئی گھر میں پڑھے کوئی مسجد میں پڑھ لے، نفلی عبادات گھر میں ہی افضل ہوتی ہیں۔ میرے نبی سنتیں ہمیشہ گھر سے پڑھ کے آتے تھے، تہجد اپنے گھر میں پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے سوائے اعتکاف کے۔ آپ اپنے نوافل سنتیں سب گھر میں پڑھتے تھے اور مسجد میں صرف فرض آ کے ادا فرماتے تھے، اور اس کے بعد بیٹھنا ہو تو بیٹھ جاتے تھے، اٹھنا ہو تو اٹھ جاتے تھے۔ تو اعتدال اللہ کو ہر چیز میں پسند ہے۔ دنیا جو مختصر ہے اس میں کیسے پسند نہیں ہوگا؟ آخرت جیسے معاملے میں بھی اللہ تعالی ہم سے کہہ رہا ہے اعتدال۔ ایسے عیسائیوں کی طرح ترک دنیا بھی نہ کرو، یہودیوں کی طرح دنیا کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، رزق حلال بھی کماؤ، اپنے بچوں کو بھی دیکھو، اپنے فرائض کو بھی دیکھو جو دنیاوی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی اپنا معاملہ ٹھیک کرو، درست کرو۔ بعد کے زمانے میں صحابہ کے بعد ایک انتہا پسندی امت میں آئی، ساری ساری رات جاگنا۔ فلاں بزرگ تھے، وہ رسے سے اپنے بالوں کو باندھ دیتے تھے کہ نماز میں پڑھتے پڑھتے جب نیند آئے تو جھٹکا لگے تو رسے سے باندھے بالوں سے اس جھٹکے سے تکلیف ہو اور ان کی آنکھ کھل جائے اور پھر نفلوں میں شروع ہو جائے۔ ایک فلاں بزرگ تھے، وہ اپنی آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے تاکہ آنکھیں جل جائیں، اس میں وہ جلن پیدا ہو جائے اور نیند اڑ جائے۔ یہ ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں، یہ اپنی جگہ یہ بزرگی ہے، لیکن یہ دین ہم پیش نہیں کر سکتے۔ یہ وہ دین نہیں ہے جو ہم انسانیت کو پیش کر سکتے ہیں، یہ تو وہ لوگوں کو دوڑانے والی بات ہے، یہ رہبانیت کی شکل ہے، یہ وہ دین نہیں ہے جو ہم لوگوں کو پیش کریں گے۔ تو وہ کہیں گے واہ واہ کیا دین ہے، قبول کرو۔ یہ ایک قسم کا غلوف آیا ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ 3 صحابہ آئے اللہ کے نبی کے گھر سے پوچھا کہ اللہ کے نبی رات کیسی گزاری؟ تو گھر والوں نے کہا کہ سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں۔ تو وہ تینوں آپس میں کہنے لگے کہ وہ تو نبی ہیں، سوئیں بھی تو کوئی بات نہیں، شادی بھی ہے تو کوئی بات نہیں، ہم تو نبی نہیں ہیں، ہم نے تو کچھ کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا میں ساری زندگی روزہ نہیں چھوڑوں گا، دوسرے نے کہا میں ساری زندگی سوؤں گا نہیں، اور تیسرے نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ تو دیکھنے میں تو واہ واہ کیا بڑی بزرگی ہے، بڑے بزرگ ہیں۔ ہمارے نبی کو جب پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو، میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، تم سے زیادہ ڈرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، کھاتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ تو میری جو بیویاں بھی ہیں میں ان کے پاس بھی جاتا ہوں۔ تم دین میں غلوف سے بچو، پہلے امتوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ دین میں غلوف، دنیا میں غلوف، یعنی انتہا پسندی، دنیا ہو یا دین ہم دونوں میں اعتدال ہو جو اللہ کو پسند ہے۔